بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تصور پیر کا کریں یا جن سے طالب ہوئے ہیں مرشد طلب کی کریں؟ بہت سارے سالکین یہ سوال کرتے ہیں، طریقت کے لوگ جو طریقت کی دنیا میں ہیں، جو مراقبات کے اندر تصور شیخ ہوتا ہے، تو وہ اس معاملے میں بڑی الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تصور کس کا کیا جائے۔ پیر کوئی اور ہے اور تعلیم کوئی اور کر رہا ہے، پیر کوئی اور ہے اور یہ تعلیم کسی اور سے لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، تصور کس کا کیا جائے؟ تو یاد رکھیں، تعلیم جس کی تصور بھی اس کا، تعلیم جس سے لے رہے تصور بھی آپ کو اسی کا ہی کرنا پڑے گا، تو آپ کو فیض ملے گا۔ اب اس کی بات یوں سمجھ لیجئے کہ آپ چاہے جتنے بڑے پیر سے مرید ہو جائیں، بچہ چاہے جتنا عالی نسب میں پیدا ہو جائے، یعنی بہت بڑے خاندان میں بچہ پیدا ہوا، بچہ چاہے جتنے اعلیٰ نسل میں پیدا ہو، اعلیٰ نسب میں پیدا ہو، اور تعلیم اگر اعلیٰ نہ لے تو وہ اعلیٰ کبھی نہیں بنے گا۔ بات سمجھیں گی؟ آپ چاہے جس سے بھی مرید ہو جاؤ، چاہے جتنے بڑے پیر سے، مگر تعلیم اگر آپ ان سے کچھ حاصل نہ کر پائے تو ان بہت بڑے پیر سے بیعت ہونے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ آپ کی اپنی طبیعت کی تسلی تو ہو گئی کہ ہمارے پیر بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے ہوں گے، یقیناً رہنا بھی چاہیے، لیکن وہ فائدہ ان سے آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا روحانیت کا۔ کیوں؟ کہ بچہ اعلیٰ نسل میں تو پیدا ہوا، یعنی آپ نے ایک بڑے خانقاہ میں مرید تو ہو گئے، مگر ان کی تعلیم آپ کچھ نہ لے پائے۔ اب وہ کوئی بھی وجہ بنے، آپ نہ پہنچ پاؤ یا وہ آپ تک نہ دے پائے، وہ کوئی بھی سبب بنے، بات سبب کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہے جس سے بھی مرید ہو جائیں، اگر ان کی تعلیم نہیں لے پا رہے ہیں تو وہ فیض ان سے آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا، بلکہ اعلیٰ نسل بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم بھی ہو، پیر بھی آپ کے بڑے ہوں اور تعلیم بھی آپ کو روحانیت کی وہ کریں اور آپ لو، تو آپ کو ان سے فیض ملے گا۔ پیری مریدی کا مقصد صرف مرید ہو گئے ایک مرتبہ، اب ڈائریکٹ میدان حشر میں ہی ملیں گے، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ پیر صاحب ملیں گے وہاں۔ جب آپ کی یہاں کوئی پہچان نہیں ہے تو وہاں کیا پہچان ہوگی؟ جب آپ نے یہاں کوئی پہچان ان کے لیے بنائی ہے تو وہاں آپ کی پہچان کیسے بنے گی؟ تو یہی ان سے ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کے محفلوں میں بیٹھنا ہے۔ اب بات یہ ہو رہی کہ مرید آپ کسی سے ہیں، کسی وجہ سے تعلیم نہیں لے پا رہے ہیں، تو اب جو ہے تصور اسی کا کرو گے جس کی تعلیم ہے۔ پیری مریدی کا مقصد صرف مرید ہو گئے، اب دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوگی، یہ مقصد نہیں تھا۔ پیری مریدی کا مقصد یہ تھا کہ آپ مرید طریقت ہوئے ہو، طریقت کی تعلیم کے لیے مرید ہوئے ہو۔ مرید ہونے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو معرفت قلب ہو، معرفت نفس کرائی جائے، معرفت سر کرائی جائے، معرفت نفس، تمام لطائف کی معرفت کے بعد معرفت حق کرایا جائے۔ یہ تعلیم کے لیے پیر کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئے چلو شرف مل گیا کہ بھائی فلاں سے آپ مرید ہو تبرک کی طرح، لیکن جب یہ تعلیم ان سے آپ نہیں لے پاؤ گے یا وہ نہیں دے پائیں گے تو اس سے آپ کو فیض کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ روحانی تعلیم اگر کسی وجہ سے آپ پیر سے حاصل نہیں کر پا رہے ہے نا، یعنی آپ سنی سنائی پر آپ نے یقین کیا، مرید ہو گئے، بھائی پیر صاحب بہت بڑے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے ہیں مگر آپ ان سے مل نہیں پا رہے ہو، آپ ان سے اپنے دل کی بات کہہ نہیں پا رہے ہو، یا کوئی بھی سبب ہو، یا آپ کے پیر صاحب انتقال کر گئے ہوں، تو آپ کو جو پیر کے پاس روحانیت کی تعلیم ہے وہ آپ کو نہیں دے پا رہے یا آپ نہیں لے پا رہے ہو، تو اس سے کیا آپ کو حاصل ہونے والا؟ اب اگر کوئی مرشد، اب جس کے پاس یہ صورت ہو جائے کہ بھئی کسی وجہ سے وہ اپنے پیر سے تعلیم روحانیت نہیں لے پا رہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مرشد کامل یا مرشد رہبر کامل کی وہ تلاش کرے، اور تلاش کر کے اس سے وہ طالب ہو جائے۔ اپنے پیر صاحب کو رہنے دو ان کے مقام پر، نظر و نیاز میں، فاتحے میں ان کو ایصال ثواب کرو، جو بھی صورت ان کی ہو، لیکن اب تعلیم اگر نہیں مل پا رہی ہے تو آپ کے قریبی جس سے آپ مل سکتے ہو،
بھائی آپ ریاضت کیسے کرو گے جب پیر صاحب سے آپ کی باتیں نہیں ہو سکتی تو آپ کو کون بتائے گا یہ؟ تو یہ بتانے کے لیے ایک طالب مرشد کامل کی تلاش کرو تاکہ آپ کو روحانی تعلیم کر سکے، تاکہ آپ کو تعلیم کے ذریعے عروج کرا سکے، وہ سلوک کی منزلیں طے کرا سکے، آپ کے لطائف کی معرفت کرا سکے، معرفت الہی کرا سکے۔ جب اچھا ظاہر سی بات ہے کہ اب بات جس کی سنو گے، بات جس کی ہم سنیں گے تو مانیں گے بھی اسی کی، ہے نا؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں ایسا کرو تو آپ کو سننے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا، تو جو میں بتاؤں گا تو کرو گے بھی وہی، جو راستے پہ میں چلاؤں گا چلو گے بھی وہی۔ تو کیا یعنی راستہ بتاؤں میں اور خیال کرو کسی اور کا؟ میں بتاؤں تم کو اس راستے سے جانا ہے، تم خیال کرو دوسرے راستے کا، تو منزل تک پہنچ پاؤ گے؟ کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ عقل میں آنے والی بالکل بات ہی نہیں ہے۔ تو اب جو مرشد طلب آپ کو تعلیم کر رہا ہے، تو جو وہ بتائیں گے ان کی تعلیم کا جو بھی عمل ہوگا اس میں تصور بھی انہی کا کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو راستہ آپ کو بتائے گا سننا آپ کو اسی کی پڑے گا، ماننا اسی کی پڑے گا، ہے نا؟ بھائی جو راستہ بتائے گا تو آپ توجہ اسی